میں کہتا ہوں جہاں کسی نے جادو کیا ہو اور روزی تنگ ہوئی ہے وہ تعویذ سے حل ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی بے حیائی کی وجہ سے خدا آپ پہ لعنت کرے اور اس پر اس کی تنگی آ جائے تب وہ تعویذ سے ختم نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی کا خاتمہ ہوگا تب کہیں جا کر کے آپ کی رزق کی تنگی ختم ہوگی۔ آپ ننگے سر گھوم رہے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ ننگے سر کھانا پینا، ننگے سر استنجا کرنا، بیت الخلاء میں جانا، اس سے روزی تنگ ہوتی ہے، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے، بلکہ روزی کی تنگی اس پر بھی آتی ہے۔ ننگی ننگی گندی گندی بے حیائی کی مذاق کرنا، آقا کریم نے فرمایا اس سے بھی اللہ روزی کو تنگ فرما دیتا ہے، روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھو، جب یہی بات چھوٹے سے بچے کو گالی، ارے ڈھوٹا، اگر ڈھوٹا جو ہے وہ بیٹھ گیا اور تاغ اجڑ گئے تو ہمارا مزدور تاغ کو گالی دیتا ہے، لوم کو گالی دیتا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ میں نے قصاب کو دیکھا ہے، چھری چلا رہا ہے، نہیں چل رہی تو چھری کو گالی دے رہا ہے۔ لوم مزدور تاغ اجڑ گیا تو تاغ کو گالی دے رہا ہے۔ ارے رستے میں کیچڑ آ گیا تو رستے کو گالی دے رہا ہے۔ تو کتنا بے حیا ہو گیا مسلمان۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جس نے گالی دی اور توبہ نہیں کیا مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا۔ آپ نے گالی کو سمجھا کیا ہے، لیکن چونکہ حیا کا خاتمہ ہوا اس لیے یہ ساری تباہی مچی۔ تو یاد رکھیے حیا کا پیکر بنیے۔ اب سوچو، جاتے جاتے آخری بات کہہ کے جاتا ہوں، چھری کو گالی دینا بے حیائی ہے، رستے کو گالی دینا بے حیائی ہے، لوم کے تاغ اجڑ جائے اس کو گالی دینا بے حیائی ہے، تو نبی کو گالی دینا کتنی بڑی بے حیائی ہوگی۔ آپ کہیں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو نبیوں کو گالی دیتا ہے، ولیوں کو گالی دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، تمہارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو نبیوں کو گالی دیتے ہیں، ولیوں کو گالی دیتے ہیں۔ گالی کا مطلب کسی کے مرتبے سے اس کو نیچا کہنا، یہ گالی ہے۔ جیسے آپ کسی انسان کو کہے کتا، یہ گالی ہے۔ انسان کو کہہ دے کتا، یہ گالی ہے۔ اور آپ نے انسان کو، کسی مومن کو کتا کا گالی دی۔ غریب نواز کہتے ہیں اگر توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی تو مرنے سے پہلے ڈر ہے کہ کافر ہو جائے گا۔ بتاؤ، انسان کو کتا کا یعنی مرتبے سے گھٹا دیا، اتنا بڑا گناہ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب دیا، تو نبی کے علم غیب کا انکار کرنا یہ نبی کو گالی دینا ہے۔ اللہ نے نبی کو حاضر و ناظر بنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا نبی ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بنایا۔ قرآن کہتا ہے حاضر و ناظر بنایا۔ ان کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرنا یہ نبی کے لیے گالی ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی ان سے کہہ دے اے اللہ کے ولی، اللہ کی عطا سے آپ مجھے بیٹا دے دیں، تو ولی دعا کر کے تمہیں بیٹا دلا سکتا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ تو مرے پڑے ہیں، وہ تو مرے پڑے ہیں، وہ تو ناک پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، وہ تو بتوں کی طرح ہے، یہ ولیوں کے لیے گالی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آج اس امت پر عذاب کیوں آ رہا ہے، یہ امت تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی بارش نہیں ہے تو سوکھا پڑ گیا، آ رہی ہے تو ڈیم ٹوٹ گئے، یہ حالات ہیں۔ گویا کہ نہیں تو سوکھا، آئے تو سیلاب، جگہ جگہ آگ لگ رہی ہے، گھر جل رہے ہیں۔ گھر جل رہے مطلب ماں باپ میں نفرتوں کی وجہ سے، بھائی بھائی میں نفرتوں کی وجہ سے، یہ نفرتوں کی آگ ہے اور اس سے گھر جل رہے ہیں، یعنی کہیں سکون نہیں، کہیں اطمینان نہیں۔ وجہ کہ تم اپنے نبیوں کو گالی دے رہے ہو۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اور جن کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ان نبیوں کی تعظیم بھی ہم پہ فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان گالیوں میں رکھا کیا ہے؟ ہم نبیوں کی عظمت کو مان لے، ہمارا جاتا کیا ہے؟ لیکن ہائے مسلمان، انگریزوں نے، یہود و نصارہ نے تمہارے درمیان ایسے عناصر چھوڑ دیے کہ وہ تم جیسے دکھتے ہیں۔
ہیں، لیکن وہ تمہارے درمیان یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر نبیوں کی توہین مت کرو، ولیوں کی توہین مت کرو۔ آپ کہیں گے نبی کو علم غیب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم 1000 مرتبہ نئی دلیل دیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر تمہیں بہکا دیتے ہیں۔ دیکھو بھائیو، قبروں میں سوال و جواب ہوں گے، یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولو غیب ہے نا؟ ہے نا؟ قبر میں سوال ہوں گے، یہ قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوں گے۔ کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ تو یہ غیب کی خبر حضور نے بتائی تو بولو حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ہے تو پھر یہ نبی کے لیے گالی ہوگی۔ جیسے کوئی عالم ہو، علامہ ہو، عالم، آپ کہے وہ عالم نہیں ہے تو یہ اس کے لیے گالی ہے۔ عالم کو عالم نہ ماننا، نہ کہنا، یہ اس کے لیے گالی ہے۔ تو اسی طرح نبی کو علم غیب ہے، ان کے علم غیب کا انکار کرنا یہ نبی کے لیے گالی ہے۔ تو امتی کو گالی دے تو مرتے وقت اس کا ایمان جا سکتا ہے، تو امتی نبی کو گالی دے تو جیسے گالی دیا ویسے اس کا ایمان فوراً چلا گیا۔ اب مرتے وقت کی بات نہیں، اس کا ایمان فوراً چلا گیا۔ اور سن لو، امتی کو گالی دے تو جب تک کہ وہ امتی جس کو گالی دیا ہے قیامت کے دن وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نمازوں کو معاف کر سکتا ہے، روزوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن تم نے کسی مومن کو گالی دی تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس کو گالی دی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ ارے امتی کو گالی دی تو جب تک امتی معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو جس نے نبی کو گالی دی تو اللہ اکبر، جب تک نبی معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور نبی کی بارگاہ میں کافر حاضر ہو ہی نہیں سکے گا تو معافی بھی مانگ نہیں سکے گا۔ اس لیے لوگوں اپنی زبان پہ کنٹرول کرو۔ رہی بات، آپ قرآن کی وہ آیتیں سنتے ہوں گے کہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کسی کو غیب نہیں دیتا، لیکن لوگ آیت آگے کی آیت اڑا دیتے ہیں، مگر اپنا چنندہ رسولوں کو، مطلب چنندہ رسولوں کو غیب دیتا ہے اور دیا ہے اس نے، اور اللہ اپنے بندوں کو میں سے جس کو جو چاہتا ہے دے سکتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں اپنے نبی کے لیے زبان کھولنے سے پہلے سوچو کہ تم کیا بول رہے ہو، کیونکہ انگریز یہود و نصارہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، اے امام زین العابدین، تمہارے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، سب جائیں گے، آپ ہی بتا دیں کون جنت میں جائے گا؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرے نانا نے تو کہا تھا کہ جو رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے وہ جنتی ہے۔ تو اس وقت پوچھنے والے نے کہا تھا اگر سبھی یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پر ہیں تو تب پہچان کیا ہوگی؟ تو امام زین العابدین نے کہا تھا بہت آسان پہچان بتایا کربلا کے تاجدار کے شہزادے نے کہ جس کو کثرت سے درود و سلام پڑھتے دیکھ لینا سمجھ جانا یہی فرقہ جنتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ امام زین العابدین نے۔ بھائیو، سید صاحب اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے، امین القادری اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہتا ہے، اور میں اپنا بھلے کے لیے نہیں، آپ کے بھلے کے لیے۔ تم اچھا کرو گے تم پاؤ گے، برا کرو گے تم پاؤ گے۔ ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں ہر ایک کے پیچھے مت چلو، بھیڑ دیکھ کر کے نہ دوڑو، دیکھو حقانیت کہاں ہے۔ جب حضور نے فرما دیا 72 جہنمی ایک جنتی، تو اب آپ اپنی عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ کہ نہیں وہ بھی ہو سکتا، آپ نے جیسے سوچا وہ بھی ہو سکتا ہے، آپ گئے کام سے، کیونکہ حضور نے کہا ایک اور آپ نے کہا 2 تو کافر ہو گئے۔ اس لیے، اور یہ نہیں کہ یہ کافر سب کو بناتے، نہیں، کسی مومن کو کافر کہنا حرام ہے، بلکہ حرام کیا کفر ہے، کفر ہے۔ تو ہم کسی مومن کو کافر نہیں کہتے، ہم کافر ہی کو کافر کہتے ہیں۔ اس لیے حضور کو جو گالی دے، حضور کی توہین کرے، بلکہ حضور کے صحابہ کی توہین کرے، وہ کافر ہے، ان لوگوں سے دور رہو۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں
جو رسول اللہ کو اور صحابہ کو گالی دے. اس لیے لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو, اللہ سے حیا